آیت نمبر 16 دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت الحق
جناب سیدہ مریم کو تبدت من اہلہا مکانا شرقیہ، جس وقت وہ الگ ہو گئی من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکان ایک ایسے مقام پر شرقیہ جو مشرق میں واقع تھا۔ آپ کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے، مریم کی یاد کیجیے، جس وقت کی وہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے خاندان سے ایک مشرقی جگہ پر الگ ہو گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے ان سے پرے ایک پردہ بنا لیا، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو یا اپنے روحانی کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، جو اس کے لیے ایک تندرست آدمی کی صورت میں رونما ہوا۔ قالت، اس نے کہا، جناب سیدہ مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک، تقیہ، کہ میں اللہ کے ساتھ اس سے پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر خدا کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا، انما انا رسول ربک، کہ میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے کو روزگار کر دیا ہوا۔ اس نے کہا، میں تو فقط اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یہ احب اللہ کے غلاموں وسیجہ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت، اس نے کہا، انا یکون لی غلام، کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ قال کذالک، تو اس نے کہا کہ اسی طرح ہے معاملہ، بات یوں ہی ہے۔ قال ربک هو علی ہین هو علیک ہین، تیرے پروردگار نے کہا کہ هو علی ہین، کہ وہ بات میرے لیے آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کرے نا میرے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس اس نے اس کو اپنے پیٹ میں لے لیا، حملت، اس نے اس کو اٹھا لیا، جناب سیدہ مریم نے اس کو اٹھا لیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے مادری میں جذبہ افروز ہو گئے۔ فانتبذت بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اسے لے کر ایک دوسری ایک دور کی جگہ میں چلی گئی، قصیت دور، اقصیٰ اسی سے بنتا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، مخاض دردے کو کہتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے وقت جو درد ہوتا ہے اس کا نام ہے مخاض۔ اس کو دردے سے لے گیا اِلیٰ جذعِ النخلۃ، کھجور کی جڑ کے پاس، یہ تن کھجور کا اوپر سے کٹا ہوا یا نیچے سے کٹا ہوا ہو، اس تن کو جذع کہتے ہیں، کھجور کی جڑ کے پاس لے آیا۔ قالت یا لیتنی، اس نے کہا کہ کاش مت قبل ھذا، ان سے پہلے مر گئی ہوتی، اور قدرت منسیہ، اور میں آج بھولی بسری ہوئی ہوتی۔ فناداها من تحتها، تو اس کے نیچے سے اس نے اسے پکارا، یعنی وہ فرشتہ جناب نبی جو گئے تھے، اس نے ان کے نیچے سے پکارا، نیچا سے کھڑے ہو گئے، اللہ تحتنی، یہ غم رکھا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک نہر جاری فرما دی ہے۔
وَهُدْعِي إِلَيْكِ بِجُذْعِ النَّخْلَةِ، اور تو کھجور کے اس ٹوٹ کو یا جڑ کو پکڑ کے اپنی طرف جھنجو، تو ساقط علیہ رطبا جنیا، تو تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھا اور پی. وَقَرِّي عَيْنَا، اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اپنے بیٹے کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈا کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، یہ ماں زائدہ ہوتا ہے، اصل میں ان ہے، ان کے معنی اگر. اما جس کے بعد مضارع کا صیغہ آئے اور اس کے ساتھ نون مشدد آئے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ ان ہے اور ماں زائدہ ہے. اس کا معنی آپ کہیں گے کہ اگر تجھے کوئی، اگر تو دیکھے، ماں کا کچھ معنی نہیں ہے. اور ان کے معنی، ان جو ہے وہ ادغام ہو گیا ہوا ہے ماں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ، اگر تو دیکھے مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، انسانوں میں سے کسی ایک کو، فَقُولِي، تو کہہ دے، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میں نے اللہ کے لیے روزہ مانا ہوا ہے. روزے کی منت مان، میں نے اللہ کے لیے روزہ مانا ہوا ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ اسے لے کے آئی اپنی قوم کے پاس. در حال کہ اس نے اسے اٹھا رکھا تھا، کہ اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی. قالوا یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریّا، کہ اے مریم تم نے بہت برا کام کیا ہے. یہ عطا یاتی جا یدیو، اس کے معنی آنے کے ہیں اور کبھی کبھی اس کے معنی کرنے کے یا کرنے کے معنی. لقد جئت شیئا، لقد فعلت شیئا، تو نے بہت برا کام کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہ تھا. وما کانت امک بغیا، اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی. فاشارت الیہ، تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی جناب سیدہ مریم نے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا، قوم بولی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہے. قال، تو انہوں نے کہا انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا. آیات کی بات کرتی ہے، میں بامحاور ترجمہ کی آپ حضرات کو گوش ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے رکوع میں جناب زکریا علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام کا ذکر پاک ہے. اس کی مناسبت سرکار کے حال سے یہ بنتی تھی کہ کفار مکہ کو یہ ایک غلط فہمی تھی کہ اسباب کی غیر موجودگی میں ان کی نبوت کس طرح پروان چڑھے گی. اسباب سے یہ مراد ہے کوئی جائیداد ہو، کوئی سرمایہ ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی سیاسی اقتدار ہو، کوئی بازوؤں کا زور ہو، کوئی برادری کا وزن ہو، کوئی قوت افرادی کی طاقت ہو، کسی بڑی طاقت سے کوئی ٹیکس ہو. یہ عوامل ہیں کسی چیز کے آگے بڑھنے کے. تو جب نبی کریم علیہ السلام کہا یہ سب چیزیں مقبول ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، بہن پیدا ہی نہیں ہوئی، رشتہ دار جو دور قریب کے تھے وہ دشمن ہو گئے، پھوٹی کوڑی ورثے میں نہیں ہوئی، قوت افرادی کا فقدان ہے، ننھیال مدینہ طیبہ میں ہیں، ننھیال جو ہے وہ دشمن ہو گئے ہوئے ہیں، اور گھر کے افراد کوئی ساتھی ہے کہ باپ پیدائش سے پہلے تو رخصت ہو گیا، ماں 8 برس کی 6 برس کی عمر میں رخصت ہو گئی، دادا 8 برس کی عمر میں رخصت ہو گیا. اب یکا اور تنہا جان ہے کہ کس کس سے لڑے گی. پیسے ہے نہیں، جائیداد ہے
दुनिया नहीं, कारखाने नहीं, दुनिया की किसी बड़ी ताकत से कोई सियासी टैक्स नहीं, कोई सियासी समझौता नहीं, कोई सियासी खतूत जो उस वक्त के एतबार से थे उसमें बेईमानी, उस वक्त की सियासी का ये बुनियादी उन सब का समझते थे कि जानकारी के साथ मामला नहीं कर सकते, बेईमानी की परसेंटेज खासी होनी चाहिए। तो दौरे हालत के दानशोरों की सोच है ना, ये कितनी नजरियाती हार है। एक समझे कि 2 दूने 4 अगर कहूँ तो कामयाबी के उसमें 2 दूने 5 कहना हो, और 2 दूने 5 भी कहे और अपने आप को जानदार भी कहे, बदजानी। और इस बात का कायल हो जाए कि 2 दूने 4 ही जब सिरे कहने शुरू कर दिए जाए तो आदमी फिर जाए। सरकार सीधा बात को इन अवाम जो बड़ा और बड़ा है, अब उन्हें असबाब की गैर मौजूदगी में आगे बढ़ना था। कुफारे मक्का का ख्याल था असबाब नहीं आगे नहीं बढ़ सकेंगे, उसमें जिक्र मुनासिब ठहरा ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाँ औलाद पैदा होने के कौन से असबाब थे। जिस तरह वो असबाब की गैर मौजूदगी में आगे बढ़े, उसी तरह ये भी असबाब की गैर मौजूदगी में आगे बढ़े। दूसरा उनका तसव्वुर ये था कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अपोजिशन है वो इस हद तक बढ़ गई है, इस हद तक बढ़ गई है कि उनके करीब से करीब जो रिश्तेदार थे वो भी दुश्मन बन गए। हत्ता कि अबू लहब चचा होता था वो दुश्मन है, और उसके बेटे हजूर के दामाद होते थे वो दुश्मन हो गए हैं। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो इतनी दुश्मनी के होते भी कोई मिशन परवान कर सकता है? ये क्लैश की पॉलिसी पैदा हो गई है। क्लैश की पॉलिसी किसी कौम के खात्मे की अलामत हुआ करती है, उससे कोई मिशन परवान नहीं चला करता। मालिकुल मुल्क में जनाब सैयदा मरियम और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जिक्र किया। इस जिंदगी का पहला कदम झगड़े से जिनका शुरू होता है, रब जिनकी तरफ से मंजूर है और दुश्मनों की सबों में बढ़ते हुए। तो जिस खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम के मिशन को परवान चलाया था वही पानी तो क्लैश पैदा हो जाए तो फिर तरक्की की कोई सूरत नहीं। बेईमानी हर हालत में बेईमानी है, बदजानती हर हालत में बदजानती है। तुम समझो कि तरक्की के लिए बेईमानी और बदजानती जिसमें नहीं पाई जाती वो तरक्की किसने करेगा? किस तरह तरक्की करेगा? जिस तरह सारा क्लैश, इससे बढ़कर क्या क्लैश हो सकता है? जिस घर में जनाब सैयदा मरियम पैदा हुई हैं, जब वो हालात पैदा हो गए तो वो घर भी छोड़ के जंगल में डेरा लगाना पड़ा। बैतुल्लाह में चल करके आपने डेरा लगाया, वो क्यों लगाया? कि घर का माहौल साजगार नहीं रहा। तो ही तो ये है कि खुदा में कहते ये बंदा दो आलम से खफा है। बंदे पर वो वक्त आता है कि फजा के परिंदे भी उसके दुश्मन बन जाते हैं, रेत के जर्रे भी उसे गालियाँ देते हैं, फजाएं भी उसके खिलाफ चलती हैं, हवाओं के रुख बदल जाते हैं, अपनों और बेगानों को सबको छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन जो इश्क गली में रहते हैं उन्हें बौरे बौरे कहते हैं, जो तन मन दिया व्यवहार नहीं वो पैदा होता है। और ये दूसरे रूप दुनिया इस पर मेरी हकीकतों से बताना शुरू होती है कि क्लैश की पॉलिसी को तुम नाकामी के जरिए समझते हो नहीं। वो वक्त जब बंदे पर न आए, अपने मारूफ के लिए हर एक से बिगाड़ने की नौबत आ जाए, उस वक्त तक उसकी बारगाह में सुनी जाएगी। अफवाह के पीछे पत्थर लिए हुए दीवाना तेरा आता है, कैसे इस वजह से कुरान के नवज को फिर किताब में किताब में मरियम का जिक्र किया, मरियम को याद कीजिए। एक औरत का इंसानी मुआशरे में पहली मरतबा खामिद के बगैर बच्चा जन्म, इससे बड़ी मुझे बुनियाद है। खानदान में मुत्तहम, कौम में मुत्तहम, औरतों की सुबह में है बीवी खातून बन जाए कोई, तो ये पैगंबर की माँ है। मालिक को बताता है जिसको रब इज्जत देना चाहे रब को भी इस बात की जरूरत है। नदी का बराह रात रब की तारीफ वो असबाब का मोहताज नहीं, असबाब उसके मुताबिक। अरे वो वक्त याद कीजिए, आलिहा मकान में चल दिया, जिस वक्त वो
اپنے خاندان سے شرعی مقام پر الگ ہو گئی، یعنی مشرقی مقام پر وہ چلی گئی جہاں وہ الگ ہو گئی عبادت کی طرف سے۔ اس سے پتہ چلا ہے رسم عاشقی میں الگ سب سے بہتر، اپنے خاندان سے علیحدگی، خاندان اپنا ہے علیحدہ کیوں ہو رہی کا یار یاراں والے جان اکلے ہو رہا ہوں۔ کبھی بندے پر وہ وقت آتا ہے کہ تنہائی اس کی سکت ہوتی ہے، جب وہ تنہا ہوتا ہے تو تنہا نہیں، دل میں ہو یاد تری اور گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے۔ ہاں کبھی وہ کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ سرکار نے 40 برس غاروں میں گزارے، لیکن جب وہ وقت بھی آیا کہ پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، این پتھروں کے نیچے کھڑے رب سے تار ہوئی، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دے کے تجھے۔ یہ رابطے کا کمال ہے کہ سمندر کی موجوں میں ہے پر رابطہ نہیں، پہلے رابطہ جوڑنے کے لیے سب سے رابطہ توڑ کے کوئی تنہا جگہ تلاش کرنا پڑتی ہے، حالانکہ رابطہ کسی سے جوڑنا ہو تو آج موجود ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کا کنیکشن باقی سے ٹوٹے تو اس سے جڑے۔ پہلے ہواؤں فضاؤں سے بیداری اختیار کر ہوتا ہے، تنہا جگہ تلاش کرتا ہے، اور تنہا جگہ تلاش کرنے کے بعد پھر آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، پھر دل کے خانے کو واسطہ کے خیرات سے خالی پڑے بڑے ہنگا والے کوئی آنے والا آ رہا، رابطہ قائم کرتا ہے۔ اقدام رابطہ کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، پک جاتا ہے پک جاتا ہے، پکتے پکتے یہاں تک ہو جاتا ہے کہ آگ میں کھڑا ہے، دنیا بے چین ہے کہ یہ جلنے لگا ہے، لیکن جس کا رابطہ کر اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، جنوں کے بچوں، میرا تو کام اس سے نبھانا ہے، میرا بچانا یہ میرا کام نہیں، جس کا کام جس کا کام ہے میرا جاب نہیں ہے، اس کا جاب نہیں ہے۔ جب رابطہ پک جاتا ہے نا، آگ میں کھڑا ہے تو استحکام ہے، پھر نہیں کرتا چاروں طرف دنیا تماشا دیکھ رہی، 40 مربع گز چتا ہے باہر، آپ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، مطلب جو بندہ خدا سے تعلق رکھتا اس کا رابطہ رب سے ہے، آپ کے شعلوں پر کھڑا ہے، سارا عالم ہو مگر دیدہ ادھر دیکھ کے تجھے، گرو ہو انجمن اور لذت تنہائی، نار آئی اور گئی، شعلے مارتی رہی گلزار ہوتی رہی، مگر جس کا رابطہ رب سے ہے نہ شعلوں کے آنے سے تعلق ہے نہ شعلوں کے جانے سے۔ عزت تبدت من عالیہ مکان شرعیہ، اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید نے ان کے اس عمل کو کریٹیسائز نہیں کیا۔ اب وصل کے دل قریب آ رہے تو تنہائی سے پیار ہونے لگا، حضور فرماتے ہیں جس وقت اعلان وہ وقت قریب آیا تو اس وقت مجھے تنہائی سے بہت پیار ہونے لگا، تنہائی تنہائی تنہائی، یار یار مجھے جان ہی کر دے ہوگا، آج دل سے کوئی پوچھے تنہائی بھی کیا تنہائی بھی مسئلہ ہے، تو پھر مکان شرعیہ یعنی پتہ خبر ہندو نہیں مجابہ، ان کے برے سے پردہ بنا لیا، جیسے آپ کے ساتھ کے دنوں میں یہاں پر نہیں ڈالنے سے کچھ کیوں ڈالا ہوا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اس پردے سے کچھ ملنے لگتا ہے کہ جو شادی پردے باندھتے ہیں جب اس پردے میں جاتا ہے، ابھی کئی طرف سے اور بھی جو ساتھ پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ دیوار بن گئی ہو، میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ جس وقت تنگ کمرے میں جاتا ہوں تو رابطہ زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے، لیکن فضاؤں کا کھلا ہونا بھی رابطے کو مانے ہیں۔ صوفیہ میں ایک آدمی ہے اوپر کمبل اوڑھ کے کہا دم ملونی اور مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، پہلی وہی جب ہوئی تو کہا دم ملونی مجھے کمبل اڑا دو۔ صوفیہ میں بھی ایک معمول ہے، مراقبہ کرتے ہوئے کمبل اوڑھ لیتے ہیں، جتنا کمرہ تنگ ہو جائے اتنا رابطہ طے ہو جاتا ہے۔ تو فن توجہ نے آگے ہاں مکان میں کیا، پہلے تو اپنے خاندان سے مشرقی مقام پر الگ ہوئی،
الگ ہونے میں پھر پوری کیفیت نہ بنی کا پردہ بناتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ محبوب کبریا رب کی بارگاہ میں معراج ہی کرنا ہے تو لامکان میں جانے کا کیا مطلب؟ دراصل اپنے گھر سے باہر اٹھ کے ام ہانی کے گھر گئے، کچھ سہولت تو ملی کہ اپنوں سے ذرا دور ہوئے، لیکن وہاں بھی بیگانے کی پہ تھے۔ آگے چلو، چلے گئے آب زمزم پر، اور ایک فرشتے موجود ہیں، تو آگے چلو بیت المقدس سے دیکھا وہاں رسول موجود ہے، آگے چلو آسمانوں پر ایک منصوبے پر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں، تو جس آسمان کے مقام میں بند ہوتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی ملنے والا ہے، تو آگے چلو ہے رسم و عاشقی میں الگ سب سے بیٹھ رہا ہوں۔ جناب طریقہ سے کو پوچھے پہلے ہی کمرے میں بند کر لیا تھا تو اس کا ساتھ کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا جب تک کہ غیر کا داخلہ بند نہ ہو تب تک رابطہ کرنا، دل سے، دماغ سے، فکر سے، سوچ کے، احوال سے سب کو نکال کے رکھ۔ مزہ لوگ سے ہوتا ہے تو دیکھا صدق المطالعہ ہوتے جبریل میں سائز سے جاتے لا مکان میں چل کے بیٹھے، رخ سے نکال الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں، اب تقدیم کائنات کی زیر و زبر مگر اب وقت ہے دیکھنے، اے محبوب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، مگر رابطے کا کمال اب ہے کہ اب غیر نہیں دیکھتا۔ باقی جس جگہ تھے تم بھی دیکھتے تھے، ہم بھی دیکھتے تو غیر بھی تو دیکھتا تھا، اب حجاب دور کرو، رخ سے نکال الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں، تقدیم کائنات کی زیر و زبر۔ اور میلاد شریف کی حدیثوں میں کافی مرتبہ یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت آسمان سے بدلیاں نازل ہوئی حضور کے کمرے میں، اور کمرے میں نازل ہو کر فجاءت صحابۃ، بدلیاں آئیں، فغیبتہ عنی، حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ ان بدلیوں نے ایک ٹینٹ کی فارم اختیار کر لی اور انہوں نے مجھ سے اوجل کر لیا، جس ماں کے پیٹ میں تھے اب رابطے کے وقت وہ استدار نہیں۔ اب جب دیکھنا ہی مراد ہے تو بادلوں کا ٹینٹ کیوں بنایا؟ کہا یار یار مجھے جان لے کر لے ہو رہا ہو میلاد والی تاریخ کے بعد والی اس کو اس حدیث کے امام کا سلامی میں رسول کی تو بار بار لگتا اور دوسرے سیرت نگاروں کی طریقے سے۔ اب جناب سیدہ مریم سے پوچھنے والی بات ہے کہ جس خاندان میں رہتی ہے اس خاندان کا کون خمیر ہو، ان کی سویلائزیشن، ان کے اخلاق، ان کا تمدن آپ سے ملتا جلتا ہے، آپ بے گانگی کیوں ہے؟ کا جو قرب یاد ہوتا ہے تو پھر اپنوں کے لیے بے گانگی معصوم ہے، نہیں جاؤ ان کے راستے میں، ان کے ورث نے پردہ بنا دیا، جو چیزوں وغیرہ میں پردے کا بندوبست کر لیتے ہیں، اس کی بھی کوئی اثر ہے شرع میں۔ ارسلنا الیہا روحنا، جب وہ اللہ اللہ کرنے لگی، ذکر الہی میں بحریت اور استغراق ہونے لگا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو یا اپنے روحانی کو یعنی جبریل امی کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ایک صحت مند آدمی کی صورت میں، بڑے چنگے صحت مند آدمی کی صورت جلوہ گر ہوا۔ کون تھے بھی؟ جبریل امی۔ نظر کیا آنے لگے؟ بشر۔ اگر بشر میں اور نور میں تضاد ہے تو نور بشر بن کے کیوں آیا؟ معلوم ہوا کہ نور کے لیے بشر کی فارم میں آنا ممکنات میں سے ہے، تو اگر محبوب کبریا کی ذات پاک نور ہو کر لباس بشری میں آئے تو اس کا شریف طور پر کوئی خبر نہیں۔ نور سے تو بشر ہو کے دکھتا ہے، بشر سلیلا، ٹھیک خاص عالمی کی صورت میں آگے جگہ کر دیے۔ جناب سیدہ مریم اپنوں کو چھوڑ کے آئے تھے، بے گانے کو کس طرح قبول کریں؟ اور پردے میں نظر آیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کیا اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا تو میں اس سے اپنے اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا
اگر مجھے زندگی میں ان چیزوں کی آرزو ہوتی نا تو پھر میں بھی انسان کی باقی لوگوں کے ساتھ مل کے ہی زندگی گزاری، لیکن مجھے اس زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں، بجائے اس کے کہ میں پردے میں تنہائی میں ایک خوبصورت نوجوان مجھے نظر آئے تو میں اس سے کوئی دلچسپی لوں، دلچسپی لینے کے بجائے میں کہتی ہوں اے اللہ کے بندے، اگر اللہ کو اللہ مانتا ہے نا تو میری خلوت سے دخل اندازی کی جائے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی بولی دیتی ہے قال انما انا رسول ربی۔ دیکھیں جناب سیدہ مریم نے کیا بولی، جناب یوسف علیہ السلام کو خود جب بند کیا جناب زلیخا نے تو چکے کیا بولی ہے تلک، اب کیا دیکھ رہے ہو بھائی، لیکن جناب سیدہ مریم کی بولی، دونوں کی بولیوں میں فرق ہے، نتیجوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تنہا پا کر انہوں نے کس کام کے لیے آمادہ کیا، اور انہوں نے تنہا پا کر کے کس علیحدگی اور بے تعلقی کا اظہار کیا۔ قال انما انا رسول ربی، تو سب بولے کہا میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں۔ اب ان لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پیغمبر کے بغیر فرشتہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا، اس آیت سے ان کی تردید ہے۔ جبریل امین سب سے سپریم فرشتہ ہے، اور جناب سیدہ مریم کچھ ہیں مگر غیر نبی ہیں، ان کو اگر نظر آیا ہے، بات چیت ہوئی ہے اور زندگی قائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابقہ امتوں میں کمالات ہوئے اس سے بڑھ کر کمالات امت محمدیہ میں۔ اگر پہلی امتوں میں کسی نے ولیہ ہو کر دیکھا ہے فرشتے کو، رشی نہیں تاری ہوئی، موت نہیں واقع ہوئی اور اس کو محال نہیں سمجھا گیا، تو امت محمدیہ میں اگر کسی کو کوئی فرشتہ نظر آئے میں نے اور کہتے کیا ہے، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، بھیجا ہوا ہوں پر تیرے رب کا بھیجا ہوں، اس لیے آیا ہوں کیا مقصد ہے، کل آہبا لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے پاک بیٹا عطا کروں۔ اس وقت یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کے بغیر تو بیٹا کوئی نہیں عطا کر سکتا، جبریل امین تم کتنے بھی بڑے ہو اللہ تو نہیں بنا، کتنا بھی تمہارا مرتبہ بڑا ہے پر نبی تو نہیں ہو، کتنا بھی تمہارا مرتبہ بڑا ہے اور اولو العزم رسول تو نہیں ہو، کتنا بھی تمہارا مرتبہ بڑا ہے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر تو نہیں ہو، تو جب ان سب کے برابر نہیں ہو تو جس کے برابر پہلے سے کوئی بھی نہیں اس کے برابر سے یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، بھیج اللہ بھی کی کام لے آہبا لکے غلام، تاکہ میں تجھے پاک بیٹا دوں۔ پیچھے وہ ریشنلائز کیا معاملے کو، انا رسول ربی، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، مطلب رب سے تعلق رکھنے والا رب کے تعلق کی بنیاد پر یہ کہے میں دیتا ہوں تو ایپ نہیں، اس کے بھی ہاتھ پہ کہے، سرکار بلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ ذکر کرتے مریدی لا تخف واشف فانی عزوم قاتل عند القتال، ہے میرے مرید تلواروں کی دھاروں کے نیچے کھڑے ہو، تیروں کی بارشوں میں کھڑا ہو کر، اور دشمنوں کے جھنگٹوں میں کھڑا ہو کر للکار واشف ڈٹ جا، مریدی لا تخف ڈرنا نہیں، واشف ڈٹ جا، ہمت باندھ کے کام کر، دلیر ہو جا، کیونکہ میں جو ہوں عزومن زبردست ارادے، قاتل بڑا دلیر ہوں، بہادر ہوں، لڑائی کرنے والا، اندر قتالی لڑائی میں کرو، جھوٹا ایک چیز نہیں ہے، ہاں میری لات کامنے لگ لاتیں کامنے لگ جائیں، نہیں ہاشمی بلٹ کھا رہے مرتضائی صاحب کھا رہے، اکھاڑوں میں لڑنا یہ میرا جدی مزاج ہے۔ میرے ابا جی کا نام ابو موسیٰ، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، موسیٰ نام ہے، ابو صالح کنیت ہے، جنگی دوست ٹائٹل ہے کہ پوری گورنر کے آدمی کو اکیلے مارا سرکار ہے، گلدار کے بھائی میں جنگی جرنیلوں کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے لوگوں نے قاتل لڑنا تو لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے،
ہمارا فقر اور ہماری تلوار دونوں ایک نیام میں رہے. اللہ تعالی لاہوری نے کہا فقر خیبر گیر با نان شہید، فقر خیبر گیر با نان شہید اور بستہ فطرہ کے او سلطانوں کی. کہتے ہیں کہ جس کو خیبر کا فاتح فقر کہتے ہیں، جو کی روٹی کھائی ہوئی اور ہاتھ سے تلوار ہے. اس کی شکار بند کو کھول کے دیکھا تو بیچ میں بادشاہ بھی بندے ہوئے، گدا بھی بندے ہوئے. اس نے گداؤں کو بھی شکار کیا، بادشاہوں کو بھی گدا خدا شکار کیا. کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا. جبریل امین اللہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں میں تجھے پاک بیٹا دوں. اگر کوئی ولی اللہ کا ولی ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تجھے پاک بیٹا دوں، تو جب اللہ سے تعلق رکھنے والا ہو تو اس آیت کو رشتے میں مقبول نہیں ہو. پاکیزہ دیتا ہے. قالت انا یکون لی غلام، جناب سیدہ مریم بولے گا میرے ہم کس پہ ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں. عمر کے بارے میں دو روایتیں لکھی ہیں، یا آپ کی عمر 10 برس تھی یا اور آپ کی 18 برس تھی. لیکن اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمر کے 18 برس کی روایت زیادہ مضبوط ہے. کیوں کہ جو آج تک انسانی تجربات ہیں وہ نہیں بتاتے کہ 10 برس کی عمر میں اس خاتون نے بچہ پیدا کیا. حالانکہ ہمارے کو کہا کہ ہاں بلوغت کی عمر لڑکی کی 9 برس میں بالغ ہو سکتی ہے اگر آثار بلوغت پر مطابق، جیسا کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 برس کی عمر میں بالغہ ہو گئی. اس لیے بچے کی جو ولادت ہے اس کی پاسبلٹی ہے، لیکن انسانی تجربہ ہی اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ 9 برس کی عمر میں کسی لڑکی نے بچہ جنا ہے. اگر وہ کم عمر ہوتی تو عورتوں کو ویسے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی عادت ہے. جن کے 6 سے 7 سال بچے ہیں خاتون سے پوچھو تو کہ اپنے بڑے بچے سے اپنی عمر کم بلا دیتے. یہ 2-4 برسوں کا تجربہ نہیں. آپ چل پھر بھی دیکھیں، پوچھیں بیٹی کا پاسپورٹ دیکھیں، وہ لوڈ کر اس کے بعد اماں سے عمر پوچھیں تو یقین میں اتلا دے گی اس سے کم رہے گی. جو اتلائے گی اس سے عمر کم ہوگی. تو جناب سیدہ مریم 10 سال کی ہوتی تو کہتی ہے میری عمر کی بچیاں کا وہ بچے پیدا کیا کرتی ہیں. ان کا یہ کہنا لم یمسسنی بشر، مجھے کہ نہیں انسان نے چھوا نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے کی عمر میں ہوں. مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں اور میں ایک بدکار عورت کی آئے کتنا خوبصورت کتنا جناب سیدہ مریم کے پاس کہا کہ شادی میری ہوئی نہیں، بدکاری سے میں نے لینا نہیں، بچہ کس سے ہوگا؟ ملت کی بیٹیوں کو جناب سیدہ مریم کی تنہائی کی باتوں کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور مردوں کو تقدس کی یہ یادگاریں زندہ رکھنی چاہیے. قال کذالک، جناب جبریل امین بولے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ بغیر خامد کے ہی بغیر ٹچ کرنے کے ہی دے گا. اعلیٰ ربوں کے واہ علیہ حی، تیرے رب نے کہا یہ بات میرے لیے آسان ہے، یہ کوئی بقیہ بھی نہ ہو، بدکار بھی نہ ہو اور انسان بھی ٹچ نہ کرے لیکن بیوی بچہ ہو، یہ میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم نے یہ اس لیے فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ ہماری طرف سے نشانی. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں نیچر کی وجہ سے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ جو نیچرل لا ہے وہ چاہتا ہے 2 نر اور مادہ اکٹھے ہوں تو پیدا ہو. ان کو ماننا ہوگا کہ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا اور وہ خالق ارض و سما ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک بھی پیدا کرتا ہے. یہ اس نے پروسیجر بنا رکھی ہے، لیکن کہ اس کا پروسیجر اللہ ہے وہ اس کام کے کرنے میں اس پروسیجر کا محتاج نہیں ہے. وکان امر مقضیہ، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ طے شدہ بات اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اب جس مقام پر وہ ہیں کہتے ہیں یا تو 4 دیواری کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے پھونک ماری، یا انہوں نے ان کے گریبان پہ پھونک ماری، یا ان کے آستین میں پھونک ماری.
بہرحال زیادہ خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ باہر کھڑے ہو پھونکنا ہے، تو پھر نبی کے ماں کا تقدس ہے، اس کے گریبان میں پھونک مارنا یہ بھی نبی کی عظمت کے لائق نہیں ہے، ان کی آستین کو بھی چھونا یہ بھی اتنا خوبصورت نہیں رہتا۔ یہ اگر یہ روایتیں جو اسلامی ذوق پر پرکھی جائیں تو غالباً وہ روایت زیادہ مضبوط رہے گی کہ جس میں چار دیواری کے باہر کھڑے ہو کر پھونک مارنا ہے۔ تو پھونک ماری، اس پر سب متفق ہے مفسرین کہ پھونک انہوں نے ماری۔ اب یہ جو پھونکوں کا سلسلہ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پھونک کی کوئی اثر ہے کہ نہیں۔ بڑی پھونکوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، غالباً وہ اپنے جماعت کی پھونکوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات وہ تجربے کی بتاتے ہیں نا۔ یہ جبریل امی کی پھونک ہی تو ہے، اس پھونک کو یہی رہنے دیجیے۔ قرآن عظیم کا دوسرے مقامات سے مطالعہ کیجیے۔ قرآن عظیم جہاں کرتا فیضا سب گئی تو ہوں، جب میں حضرت آدم علیہ السلام کو برابر کر چکوں، اس کی تکمیل کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے تو سجدے میں گر جانا۔ یہ رشتوں سے یہ بات ہوتی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس ذات باری میں اپنی شان کے لائق پھونک ماری ہوگی، لیکن میں اگر کہوں کہ اس میں پھونک دو کیوں ہوگا؟ مگر رات کی پھونک کو تشکیل دی جا سکتی، یہ حرام ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں۔ تو پھونک تو ہے، تو یہ کس کو پھونک لگی ہے؟ آدم علیہ السلام کو، جو تو اولاد آدم میں سے ہے نا، وہ تو پھونکوں کا قائل ہے۔ جو آدم کے اولادی میں سے نہیں، اس کے ساتھ کوئی تو گفتگو نہیں۔ پھونک تو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن مادری میں تشریف لاتے ہیں تو جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ پھونک ماری، بطن مادری میں تشریف لے آئے۔ اب جو جوڑے کی پروسیجر ہے اس سے بچایا تو کس نے؟ پھونک نے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی لمبا سفر ہو تو پھونک اسے اس سے بچا سکتی ہے، بشرطے کہ پھونک کسی اللہ سے تعلق رکھنے والے کی۔ خدا سے بے تعلق ہو تو پھونک کا کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی کا ایک پتلا بناتا ہوں، چڑیا بناتا ہوں، اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتی، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اب بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کرتے کیا ہے کہ اگر پھونکی مارتے ہیں تو مٹی کے ڈھانچے میں جان آ جاتی، کس سے؟ پھونک سے۔ معلوم پھونک تو پرانی مدت سے کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس بندوق نہ ہو تو کہے گولی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ یوں کہے نا کہ اگر بندوق نہ ہو تو گولی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ کیوں کہتا کہ گولی کی فائدہ چیز ہے؟ وہ گولی دشمن کو اڑا کے پرے رکھ دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد بندوق ہو، بندوق سے نکلے، ہاتھ سے مار دیجیے تو دیکھا سکتی ہے۔ اسے پھونک ایک گولی ہے، لیکن لگنے کے لیے مرد خدا کی بیرل چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد آ جائیے، جب آپ کو سردی لگی ہوئی ہو باتوں سے کدے بھی نہیں من لگے ایمپی ورکشاپ جیسے مشہور صبح سویرے سی ہندوستان بھی لگے رات کھڑی ہے اسے چڑھ گئی، ہاتھ ٹھنڈے سے کیا کرنا چاہے؟ گرم کرنا چاہے، کیا کیا؟ اب اسی وقت کہے ارے یہ بھائی سردی میں آئے تھے چائے کا کپ ملا، چائے کا کپ ملا تو آپ نے دیکھا چائے گرم ہے، حالانکہ چائے کو پھونکوانا ممنوع ہے، کسی کھانے والی چیز کو پھونکوانا ممنوع ہے، مگر ٹھنڈا کرنے کے لیے باوجود ممنوع ہونے کے لوگ ایسا کر لیتے کہ نہیں۔ تو وہی پھونک جو پہلے ٹھنڈے ہاتھوں کو گرم کر رہی تھی اب گرم چائے کو ٹھنڈا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ مثلا دیگچا ابل رہا ہے، اب نیچے سے ابھار آیا، اس نے اوپر کے
جھکنے کو پرے پٹک دیا، جھاگ اوپر کیا کرتے ٹھنڈا کرتے، اسی وقت کچھ پانی گرا جس سے آگ بجھ گئی، اب آگ کو روشن کر کے اب کیا کرتے ہیں ٹھنڈی آگ کو گرم کرنا چاہتے ہیں، وہی پھونک ہے آپ کے ٹھنڈے ہاتھوں کو گرم کر رہی تھی اور گرم چائے کو ٹھنڈا کر رہی تھی، وہی پھونک ہے جو گرم دیگچے کو ٹھنڈا کر رہی تھی، وہی پھونک ہے جو ٹھنڈی آگ کو گرم کر رہی تھی۔ آپ کی آنکھ میں کوئی چٹکا پڑ گیا، آپ نکالتے ہیں، وہ آپ دبا دبا کے کہیں چبھن ہو گئی تو آپ نے کیا کیا، فوراً رومال میں پھونکا مار دی، براہ راست پھونک نہیں مار سکتے، آپ نے پھونک کسی دوسری چیز کو ماری، وہ اوپر رکھی، لیکن آپ کام چل گیا آپ کی اپنی پھونکیں جتنا کام کر رہی ہیں تو اللہ والوں کی پھونکیں آپ کو ایک مسئلہ نہیں سمجھ آیا، کیا ہوا، فحملت ہو، اس نے انہیں اٹھا لیا، انہوں نے جبریل امین پھونک ماری تو یہ بطن مادری میں آ گئے، جناب سیدہ مریم فانتبذت به مکانا صفیہ، اسے لے کے اسے اٹھا کے پیٹ میں اٹھا کے ایک دور کے مکان پہ چلی گئی، یہ بیت اللحم ہے، اس جگہ چل کر کے جناب سیدہ مریم نے ان کو جنم دیا تھا، لیکن یہ وہ وقت ہے جب وہ ان کے حمل کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، تو جو حبیب نجار ہیں، یوسف نجار، یہ آپ کے چچا دار بھائی ہوتے ہیں، جو مسجد بیت المقدس کے خادم تھے، بہت صالح انسان تھے، وہ کبھی جرت کریں کہ ان کو تومت دیں، خیال ہے بہت کیا ہے تومت پیش کریں گے، کیونکہ بدکاروں کی تو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بدکار کو عبادت کا شوق نہیں، تو اگر یہ بدکار نہیں ہے تو بچہ کام کیا ہے، آخر رہ کے ایک دن جل کر کے کہا مریم اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہا تو برا ماننے والی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی وہ کرو جس سے برا نہ کوئی مان، یعنی بات کر لیں، اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر بارش کے پودے لگتے ہیں، بغیر بیج کے کوئی کھیتی ہوتی ہے، انہوں نے کہا رب کریم نے جب پہلی تاریخ پودے لگائے تو پہلے بیج تھے، لگائے کہ نہ لگائے، جناب آدم علیہ السلام کے ابا تھے، اب اماں تھی، تو ماں باپ دونوں نے ان کو بنایا کہ نہ بنایا، جناب سیدہ حوا کو ماں کے بغیر بنایا کہ نہ بنایا، تو جو خدا وہ پہلے خدا تھا آج بھی خدا اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کو پہلے جب اس میں آتا ہے تو نزاکت آتی ہے، نبی کے ساتھ تعلق ذہانت کا بہت بڑا ہے، اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ انہیں لے کر کے تنہا دور کے مقام پہ چلی فَنَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب جس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو بہت گھبرائی، ٹائم شروع ہو گئے، قرآن کہتا ہے گردے سے انہیں کھجور کے ایک ٹوٹ کے پاس، کھجور کے جڑ کے پاس، اوپر ہو یا نیچے ہو، اس جگہ سے کٹا ہوا ہو تو جزا کہلاتا ہے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا، شرفا کی بیٹی تھی، مقدس خاندان سے تعلق تھا، جب اپنے خاندان کی عظمت کا دامن داغدار ہوتا ہوا نظر آیا، احساس تھا ان کے غصے کے بعد کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، آج میرا نام بھی کسی کتاب میں سامنے نہ ہوتا، میرے باپ دادے کی کو بڑا لگنے لگا ہے، میں کدھر جاؤں گا، یہ ان کے بے کسی اور بے کسی فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تو اس کے نیچے سے اس نے پکارا، انہیں پکارا، یعنی جناب جبریل امین وادی کے نیچے نیچان میں کھڑے ہو کر انہیں پکارا، اب یہاں نیچان میں کھڑے ہو کے پکارنے کا مفہوم کیا ہے، اگرچہ کوئی اس پر دلیل نہیں، لیکن قیاس اس طرف جاتا ہے
نبی کے تقدس کا سوال ہے تو جبریل امین ازرہ ادب نیچی جگہ کھڑے ہو کہ گھبرا نہیں. اس وقت بچے کی ولادت کے وقت دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب تیرے پاس کھانا کون لائے, پینے کی چیز کہاں سے آئے, ان دونوں پر اپنے بندوبست کر دیا ہے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا, نیچے سے کھڑے ہو کے پکارا کہ گھبرا نہیں, غم نہ کھا, پروردگار نے تیرے نیچے سے ایک نہر جاری فرما دی ہے, ایک نہر بہا دی ہے. یہ پینے کا بندوبست ہو گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے وہ نہیں تھا, اس وقت جاری ہوا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض بندگان خدا جہاں آ کے بیٹھتے ہیں اس جگہ پانی ابھر آتا ہے, یہ اللہ کے مقدس بندوں کی نشانی. جیسے کہ آپ بھارت میں کبھی گئے ہوں گے, 5 پیر کے چشمے ان کو کہتے ہیں. وہ ہمارے خاندان کے گیلانی خاندان ہے, وہاں محلہ پیر گیلانی ہے, جنگل خیل اس جگہ کا نام. تو میں وہاں گیا ہوں, وہاں جا کے دیکھیں وہ 5 چشمے پیچھے ان کے کوئی بیک گراؤنڈ, کوئی نشان نہیں ہے, کوئی پہاڑ نہیں ہے, کوئی نالا نہیں, لیکن اچانک ان جگہوں سے وہ پانی ابھرتا ہے. اس وقت کے لوگ جو وہاں آباد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پانی کی یہاں نایابی تھی تو لوگوں نے درخواست کی, وہ 5 سید یہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دعا کی مولا کہ ہمارے ہر ایک کے حصے کا ایک چشمہ جائے جو نہر بن جائے. اور پہاڑ کے علاقے میں جو پانی جو زمین سیراب ہوتی ہے وہ 5 چشموں سے سیراب, اور وہ کروڑوں روپے کی پیداوار جو ہے وہ سیدوں کے قدموں کی برکت ہے. پیر کے چشمے کہتے ہیں. ان دونوں بھی پریاسی لوگ آئے ہوئے تھے جن سے میں نے اس بارے میں بات کی. اس کے پاس ایک جگہ رمیال, رمیال ایک بستی کے ایک ساحل پر, ایک کنارے پر. میں غالباً اسکول پڑھنے کے زمانے میں کہیں 40 اور 44 کے درمیان گیا. ایک کنواں ہے, اس کے متعلق میری مائی صاحبہ کے دادی صاحبہ کے متعلق روایت ہے. ہماری وہاں مرید ہیں اور بتلاتے ہیں کہ آپ کی پیڑھی مریدی کے یہاں پھیلنے کا سبب کیا ہوا. پھر وہاں پانی نہیں تھا اور بہت سارے بزرگ وہاں تشریف لایا کرتے تھے, اور مختلف بزرگوں نے مختلف وقتوں میں دعا کی کنویں کھودے کے پانی نہ آئے. ان کے مائی صاحبہ کا اس میں گرامی امام بی صاحبہ ہے, مائی امام بی صاحبہ. سال کی 9 تاریخ کو ہم 9 اور 10 تاریخ کو ان کا کچھ سالانہ لیا کرتے جنگ گزشتہ ان کا بچار ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ بھی دعا کریں. آپ انہوں نے میں مشترکہ دعا نہیں کرتی, جب یہ سارے بزرگ اپنے اپنے وقت میں دعا کر لیں گے تو اگر اللہ تعالیٰ کسی برکت سے لے آئے تو ٹھیک, اگر کسی کے دعا سے نہ آئے تو پھر میں آگے بڑھوں. چنانچہ مختلف سالوں میں کوشش کی گئی, پانی نہ آیا. بالآخر ان کا وقت آیا, انہوں نے ایک جگہ دیکھ وہاں جہاں کو ایک اس کی اتفاق سے وہ ہمارے مرید کی زمین, اور فرمایا کہ اس میں کھودو, اس وقت تک میں یہاں رہتی ہوں جب تک پانی نہیں آتا. تو بہت تھوڑا ہی کھودا گیا تو پانی آ گیا, اور آج تک اس میں نہیں پانی کبھی ختم. تو یہ بندگان خاص کی علامت ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پانی ہو جاتا ہے. اور وہ آج برنیال کی بستی پوری کو وہ سیراب کرتا ہے, اور وہ اکیلا ایک ساری بستی کے لیے. یہ جناب سیدہ مریم جہاں بیٹھی ہے اور کی برکت سے بغیر کہنے کہانے کے پانی کے چشمے نکلا. یہ وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بزرگ ہمارے گھر ذرا چلو دعا کرو, کیونکہ قدم پڑنے سے برکت آتی ہے. اب حضرت سیدہ مریم نے چشمہ جاری کرنا چاہا نہیں, جاری نہیں کرنا چاہا. اس لیے کرامت کے بارے میں بھی صوفیہ کے 2 مسلک ہیں. ایک وہ کرامت ہے جس میں صاحب کرامت کے ارادے کو دخل ہے, ایک وہ کرامت ہے جس میں صاحب کرامت کے ارادے کو دخل نہیں, خود صاحب کرامت کی برکت سے خود کرامت ضرور میں آ رہی. قرآن بیان کرتا ہے ان کی برکت سے پانی کی نہر بہ نکلی. ایک اب دوسری بات, کرامت کی 2 قسمیں بتلائی ہیں. ایک یہ کہ ولی توجہ نہ کرے تو کرامت ضرور ہوئی, اس کا نام میرا کرامت ہے. دوسرا حضی الیہ کے بجز نقل کے تساقط علیہ و فمن جنیا, تو اپنی طرف کھجور کے ٹنڈ کو یا کھجور کی جڑ کو پکڑ کے ہلا تو کس پر تک کھجوریں گریں گی. اب جیسا کہ جس نے نقل کھجور کی جڑ
اگر کھجور کی جڑ بڑھا دو تو جڑ جھنجھوڑنے سے اوپر سے گرا کرتے ہیں. اگر جڑ پکڑ کے جھنجھوڑی جائے جلدی چون گیا ہے جھوڑا کو ڈالو تو بولی نہیں چون گیا تھا منڈو کو بھی جائے گیا تھا. تو یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی جڑ کو پکڑ کے وہ ذیل ہے. کیا مطلب یہ جھٹکا مراد نہیں، اس طرح ہاتھ لگانا مراد. ہاتھ نیچے لگائے گی اوپر سے اس کے اس جگہ ایک گفتگو کرنے کی کرامت کی دو قسمیں ہوئی. ایک یہ کہ بھلی کرامت کا ارادہ نہ کرے تو کرامت کو الودی ہونے شروع ہو جائے، اس کا نام ہے کرامت. بھلی ارادہ پہلے کرے اس کے ارادے کے مطابق کرامت ظاہر ہو، اس کا نام کرامت بھی ہے، اس کا نام تصرف بھی ہے. لیکن کرامت کی دنیا میں کس کی قیمت زیادہ ہے؟ کیوں؟ جب چاہے اس کی مرضی سے کام کرے. اس پر ایک اعتراض ہے، وہ قاضی محی الدین ابو بکر اندلسی نے احمد جدید کے ضلع کے بزرگ ہیں، انہوں نے اعلیٰ واسم القواسم لکھے، اس کی جدید جماعت کی بڑی بات ہے. لیکن ان کی 4 جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب احکام القرآن مالکی مذہب کے آدمی میں غالباً پہلا ہی میں نے آدمی لکھا ہے جو مالکی ہو کر یزید کا حامی ہے. اور القواسم القواسم ان کی کتاب میرے کو زمانے میں موجود ہے. اگر آنے ہونے کی حیثیت سے انہیں بڑا رکھا ہے. انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے. ان کا کہ پیچھے سورہ آل عمران میں جو آ رہا ہے کئی مدد سے لکھ نہیں فائدہ مند اللہ کہ جناب سیدہ مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قال هو من عند الله. کہ جناب زکریا علیہ السلام آگے کہتے ہیں کہ سیدہ مریم یہ تیرے پاس جو پھل ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور وہ ان کے جواب میں تیرے قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. اس مقام پر قاضی ابو بکر صاحب ان سے لکھتے ہیں مجید ابن العربی، وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ مریم اس مقام پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اس مقام پر بیٹھے ہوئے پھل انہیں مل رہے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 37 سورہ آل عمران، سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 37. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قال هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مل گئی آیت جی. یہ آیت نمبر 37. یعنی زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تو سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے لیے سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 37 پر آپ ایک غور کر لیں کہ جس وقت ان کے پاس جناب زکریا علیہ السلام آتے تو ان کے پاس پھل پاتے. یہ رزقن جو ہے نا دو زمرے جو بڑی ہوئی ہیں نا عربی قواعد کے مطابق یہ بتلاتے ہیں جیسے غیر معمولی پھل ہے. نارمل ریٹ میں جو موسم کے مطابق ملتا ہے وہ نہیں ہے. گرمیوں کے میوے سردیوں میں اور سردیوں کے گرمیوں میں اور ان کے کمرے میں ہیں اور وہاں ایسی جگہ ہے جہاں اکثر مسلم جیسے سیڑھی لگا کے چلتے تھے اور اس کی چابی وغیرہ سے زکریا علیہ السلام کو بات ہوتی تھی. وہ سمجھتے تھے میں لایا نہیں ہوں، تالا لگا ہوا ہے یہ جا نہیں سکتی، میں لایا نہیں ہوں یہ لا نہیں سکتی تو آئے کہاں سے؟ بات کو سمجھ رہا ہے کہ ان کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے؟ بھائی ایک مرتبہ جات کے میری بات سنو، سمجھا رہی ہے؟ میں لایا نہیں یہ لا سکتی نہیں، آئے کہاں سے؟ یہ ڈیوٹی ہے ایک بزرگ کی جو کسی بیٹی کا وارث ہو، سمجھے کہ اس کی زندگی کے مسائل کیا ہیں، کہاں سے گزرے.
اس وقت وہ کہنے لگی قالت وہ اپنے عند اللہ، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس جگہ قاضی لکھتے ہیں ابو بکر مدلسی ابن العربی احکام قرآن میں کہتے ہیں کہ اس جگہ حضرت سیدہ مریم کے عمل کو کوئی دخل ہے پھل لانے میں؟ کا کوئی دخل نہیں، کا کوئی اسٹرگل، کوئی محنت، کوئی کاوش، کوئی لیبر کا نہیں۔ کہ اس کی کیا وجہ یہاں بغیر محنت کے پھل مل رہے ہیں؟ اور یہاں سوال تھا غزی علیہ کے وجہ سے نقل دے، یہاں تو پکڑ کے کھینچ تو پھل ملیں گے، کیا مانا سوال سمجھ آیا؟ بات پہلے پڑھ لی نہیں پڑھی کہ وہی جناب سیدہ مریم ہے، سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 37 میں قرآن بتلاتا ہے کہ ان کی اسٹرگل اور محنت کو کوئی دخل نہیں۔ اندر کمرے میں ہیں، کمرے کو تالا لگا ہوا ہے، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا، اندر سے انہیں جانے کا چانس کوئی نہیں، جو آ سکتا ہے وہ لایا نہیں آئے گا، تالے کے ہوتے ہوئے کہیں جانے کے بغیر ان کی محنت کے پھل ان کے پاس آ گئے، یا ان کی محنت کو دخل وہی مریم ہے۔ اب انہیں بچہ ہوا ہے، اب بچے کی موجودگی میں تو ان کی جسمانی حالت بہت کمزور ہے، تو اس کو نقاہت میں ان کو یہ کہنا کہ حضی تو پکڑ کے ججو، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، خاندان والے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر بہو بیٹی کا یہ وقت ہو اسے یہ کہنا کہ زور کا کوئی کام کرو یہ صحیح ہے۔ وہ مریم جب صحت مند تھی، تندرست تھی، کمالی تھی، بچہ نہیں تھا، محنت کی نوبت آتی تو کر سکتی تھی، جب وہ محنت کر سکتی تھی تو محنت نہیں کہا کرو، لیکن جب محنت نہیں کر سکتی تو کہا اب محنت کرو، کیا مناسب ہے؟ اس پر ابو بکر مدلسی لکھتے ہیں احکام قرآن میں، کہتے ہیں دراصل ماجرا یہ ہے کہ جس وقت وہ اس حجرے میں تھی اس وقت ان کے خانہ دل میں سوائے اللہ کی محبت کے اور کسی کی محبت نہیں بستی تھی، اس لیے کہا اے مریم جس کے سینے میں میری محبت کے سوا کسی کی محبت نہ بسے اس کو محنت نہیں کرنا پڑتی، نعمتیں چل کے اس کے پاس آتی ہیں، نعمتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے پاس چل گیا ہے۔ اگر اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب محبت تقسیم ہو گئی ہے، تو مجھ سے بھی محبت کرتی ہو، اس سے بھی محبت کرتی ہو، اب محنت کرنا پڑے گی۔ یہ فرق بتلانا مراد ہے کہ جس وقت کوئی اللہ کے سوا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو پھر اتنی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، نعمتیں اس کے پاس نہیں آتی بلکہ اس کو لانا پڑتی ہے۔ یہ جواب انہوں نے دیا، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میں نے جب مرتبہ اس پر گفتگو مقامات پر علماء کی موجودگی بھی کی ہے، آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیں کہ میں آپ کو جانے ہوگی۔ میری سوچ یہ ہے کہ ان کا جواب صحیح نہیں ہے، کیوں کہ کرامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولی کے ارادے اور عزم اور نیت کو دخل نہ ہو کرامت ظہور ولی ہو جائے، جیسا کہ جناب سیدہ مریم نہیں ارادہ کرتی تھی، بغیر ارادے کے پھل ملتے تھے، بغیر محنت کے۔ ایک وہ کرامت ہے کہ ولی جس وقت چاہے، جب چاہے ارادہ کرے تو اس وقت ہو جائے، اس کا نام کرامت کے علاوہ تصرف ہے، اور اس کی قیمت کرامت سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ کہا اے مریم اس وقت تیری کرامت تھی جب ہم چاہتے تھے پھل مل جاتے تھے، کیوں کہ تیرے سامنے محبت کی آزمائش کا کوئی چیپٹر نہیں تھا، اب تو لڑکی تھی، تنہا تھی، محبت مجھ سے نہ کرتی تو کس سے کرتی، اب تیرا بچہ ہو گیا ہے تو بچے کے ہو چکنے کے باوجود تیرے دل میں جو میری محبت ہے اس میں کوئی خسارہ نہیں آیا، بچے کی محبت کے ہوتے ہوئے تو نے مجھے نہیں بھلایا۔ اے مریم پہلے میری مرضی سے نعمتیں آیا کرتی تھی، اب آزمائش کے ایک نئے امتحان سے تو پار ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہو چکنے کے باوجود بھی تیری وہ محبت جو مجھ سے متعلق اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اب نعمتیں میری مرضی کے مطابق نہیں تیری مرضی کے مطابق ہے، جب تو چاہے گی۔ اب جب محبتوں کی کشمکش ہو، بچے چاہے مجھ سے محبت کرو، بیوی چاہے مجھ سے محبت کرے، خاندان چاہے ہم سے محبت کرے، دولت چاہے ہم سے محبت کرے، مکان اور دکان چاہے ہم سے محبت کرے، ضروریاتی زندگی اپنی محبت کو کھینچے، لیکن ساری محبت کی جلغاروں سے مار دھاڑ کرتا ہوا اپنے مولا کی طرف بڑھ جائے، رب کہتا ہے پھر اب نعمتیں ایسا نہیں کہ تیری کرامت سے نہیں آئیں گی، تیرے تصرف سے آئیں گی، جب تو چاہے گا، جدھر چاہے گا، جس وقت چاہے گا۔
سمجھا کی بات؟ 10 بج گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 26 سے پھر بعد میں شروع کریں گے آنے والے جمعے کو. یہاں اتنا رہنے دو کہ تو اپنی طرف کھجور کے شاخ کو یا پکڑ کے ہلا، جڑ کو پکڑ کے ہلا، پتہ کھجور نہیں گرے. لیکن اب نعمتیں تیری مرضی کے مطابق ہیں، جب تو چاہے گی تو پھر محبت کا ایک نیا امتحان تو نے پاس کر لیا ہے. پہلے نعمتیں جس وقت ہم چاہتے تھے بھیجتے، اب جب تم چاہو گے ہم لے جاتے. یہ تو آج کا بیان ہے تو تفصیل ہوتا ہے انشاءاللہ مزید آنے والے دن پر اللہ کو منظور ہو. آیت نمبر 26 سے دعا فرمائیں. لائے